سوچئے اگر کل صبح آپ اٹھیں اور دنیا کے ہر چینل پر، ہر اخبار پر اور ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ خبر ہو کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، تو کیا ہوگا؟ کیا دنیا بدل جائے گی؟ کیا جنگیں ہوں گی؟ کیا کوئی اور ملک ہمارا نیا سپر پاور بنے گا؟ سچ یہ ہے کہ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ وہ طاقت جو کبھی ناقابل شکست تھی وہ اب ہلنے لگی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے جانیں گے امریکہ کیسے بنا دنیا کا طاقتور ملک، اب اس کی طاقت کم کیوں ہو رہی ہے، کون ابھر رہا ہے نئی سپر پاور کے طور پر، اور آخر میں کیا امریکہ کا خاتمہ قریب ہے؟ تو تیار ہو جائیے ایک طاقت کے عروج، زوال اور مستقبل کی سچائی جاننے کے لیے۔ 1945 دنیا جنگ سے تھک چکی تھی، یورپ تباہ، جاپان خاکستر، روس اندرونی بحران کا شکار، لیکن ایک ملک تھا جو نہ صرف محفوظ رہا بلکہ دنیا سے کئی گنا طاقتور ہو چکا تھا، اور وہ ملک تھا امریکہ۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے اپنے جدید ہتھیار، ٹیکنالوجی اور انڈسٹری کو مکمل طاقت سے استعمال کیا۔ جنگ کے بعد اس نے مارشل پلان کے تحت یورپ کو پیسہ دیا تاکہ وہ دوبارہ کھڑا ہو سکے، مگر یہ صرف ایک امداد نہیں تھی بلکہ یہ اپنا اثر رسوخ دکھانا تھا۔ اسی دوران اقوام متحدہ، ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے بنائے گئے، اور سب امریکہ کے مرضی سے۔ سب سے بڑا قدم تھا ڈالر کو عالمی کرنسی بنانا۔ اب دنیا کی معیشت امریکی ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ پھر آیا وہ لمحہ جب امریکہ نے چاند پر قدم رکھا۔ پوری دنیا کو پیغام ملا کہ ہم سب سے آگے ہیں۔ فوجی اڈے، CIA، خلائی ریسرچ اور دنیا بھر میں پالیسی کنٹرول، امریکہ بن چکا تھا دنیا کی سپر پاور۔ لیکن وقت ایک جیسے نہیں رہتا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں امریکہ وہ طاقت نہیں رہا جو کبھی تھا۔ 2020 میں کورونا وائرس نے دنیا کو چونکا دیا، لیکن سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب دنیا نے دیکھا کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے صحت کا نظام بکھر گیا۔ لاکھوں ہلاکتیں، بے تحاشا کنفیوژن اور حکومت کی کمزور حکمت عملی، امریکہ کے اندرونی نظام پر سوال اٹھنے لگے۔ پھر آیا وہ لمحہ جب 6 جنوری 2021 کو امریکی شہریوں نے اپنی ہی پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا۔ یہ محض واقعہ نہیں تھا، یہ علامت تھی کہ امریکہ اندر سے تقسیم ہو چکا ہے۔ سیاسی جماعتیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹکس اب صرف مخالف نہیں بلکہ دشمن بن چکی ہیں۔ عام لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اقتصادی طور پر بھی حالات خراب ہیں، مہنگائی آسمان پر، بے روزگاری میں اضافہ، $34 ٹریلین سے زیادہ قومی قرضہ اور عالمی سطح پر اعتماد میں کمی۔ افغانستان سے انخلا، 20 سال جنگ کا ایسا اختتام جس میں امریکہ کو دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی، یہ سب اشارہ کرتے ہیں کہ امریکہ اب ایک غیر یقینی دور میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن جب ایک شہنشاہ گرتا ہے تو تخت پر کئی نظریں ہوتی ہیں۔ چین دنیا کے دوسری سب سے بڑی معیشت، ہر چیز خود بناتا ہے، موبائل، گاڑیاں، اسپیس ٹیکنالوجی اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے افریقہ، ایشیا اور یورپ کو جوڑ رہا ہے۔ یہ صرف تجارت کو فروغ دینا نہیں بلکہ اپنا اثر رسوخ دکھانا ہے۔ روس نے یوکرین پر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم امریکہ اور نیٹو سے نہیں ڈرتے۔ یورپ کی گیس اور تیل کا دارمدار اب بھی روس پر ہے۔ بھارت میں انقلاب، بھارت کو نوجوان آبادی، سستا ٹیلنٹ اور IT خاموشی سے ایک بڑی طاقت میں بدل رہے ہیں۔ UPI جیسے ڈیجیٹل ادائیگی نظام اور اسپیس مشن، عالمی سطح پر سفارتی مضبوطی، سب بھارت کے پلڑے میں وزن ڈال رہے ہیں۔ یورپ اب امریکہ پر انحصار کم کرتا ہے، اپنی خود مختار پالیسیز پر زور دیتا ہے۔ فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک عالمی سیاست میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ یہ اب ایک طاقت کی دنیا نہیں رہی، یہ کثیر طاقتوں کی دنیا بنتی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا امریکہ ختم ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب بھی دنیا کی سب سے جدید فوج امریکہ کے پاس ہے۔ گوگل ایپ، ایمیزون، مائیکروسافٹ، ٹیکنالوجی کی بادشاہ اب بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ خلائی تحقیق، سائنسی ایجادات، یونیورسٹی ریسرچ اور میڈیا کا کنٹرول، سب کچھ امریکہ کو آج بھی سب سے آگے رکھتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اب وہ خوف باقی نہیں رہا، اب وہ احترام دھندلا چکا ہے۔ اب دنیا کے دوسرے ملک بھی کھل کر بولتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اور امریکہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کا مستقبل کیسا ہوگا؟ آنے والا وقت صرف ہتھیاروں کا نہیں ہوگا بلکہ ڈیجیٹل طاقت، مصنوعی ذہانت، عوامی اعتماد اور شفافیت کی بنیاد پر طاقت کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن سوال باقی رہے گا، کیا امریکہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لے سکے گا، یا چین، بھارت، روس یا کوئی اور ملک بنے گا نیا سپر پاور؟ اب باری آپ کی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اب بھی سپر پاور ہے، یا کیا دنیا کا توازن بدل چکا ہے؟ نیچے کمنٹس میں اپنے رائے ضرور لکھیں، عالمی بحث کا حصہ بنیں۔